دوستو یہ عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اللہ پھر اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ، 40 باغ، 400 غلام، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تب میں سکھ نو چلیڑا ہوں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر ہواری ہیں اور ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئیں، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، نہیں میرے بھائی، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا، اس نے جو آ کے خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بھائی بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر زخم آئے جسم میں، شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے نا، زبان چاٹنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا، عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ چھیڑا کہ مجھے شہر سے نکال دیا، اللہ میں نہ بولا۔ عرض کی مالک میرے انگ انگ میں زخم آئے، اللہ میں نہ بولا، لیکن میرے مالک میری ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا دوست، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اعزاز کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراً قافلہ مکہ لوٹ گیا، اور چند دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے بھائی انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبت سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات
اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو میری آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جواں سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ آ کر کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے کھڑا تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست ہم واپس رخصت چاہی تو میں نے دوستوں سے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ ہم وہاں سے بچھڑے، پھر ہم نے پیچھے پلٹ کے بھی دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے آئی نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہو کہہ رہے تھے کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آئے، فرمایا پیمانہ اچھا لگ گیا، پیمانہ اچھا لگ گیا، پیمانہ اچھا لگ گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقویٰ۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماہوں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ دادا سے بڑی محبت ملی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادا کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبتیں وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی نہیں ٹوٹی، سیلاب نہیں تھما۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ مکے کے بازار سے ایک جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے 8 سالہ بچہ ہے جو اپنے دادے کی جدائی میں اتھرو بہاتے ہیں۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ زندگی میں امتحان بڑے آئے بھائی، عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ ہم نے قوم کے رویے پڑھے، لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ گھڑے کھودتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ ہے جو مکہ والوں نے نہیں دیے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا،
माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, हमने चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नजरों से गुजरा, फरमाते इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया, आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए कि पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूं, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। आप तशरीफ रखें, बिस्मिल्लाह। दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत के कबूल नहीं किया, लेकिन मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवान, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है, 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं, उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बड़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। अर्ज किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बास का जो नताइज होते हैं ना दोस्त, वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। बास का जो मतलूब हमें नताइज होते हैं वो खातिर खा नहीं मिलते। लोगों के रवैये इतने तल्ख होते हैं, जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद मदरसे में तो जरूर चलती है। बास का हम दिल बर्दाश्त होकर कहते यार हमें तो सजदे से गरज है, जो यहां नहीं तो वहां से ही कम ही करना है ना, हासिलपुर में नहीं तो हम कहीं दुनियापुर चले जाएंगे, ओकाड़ा चले जाएंगे, यहां मुल्तान चले जाएंगे। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है कि बास का जो नताइज होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर, और उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। 4 साल यहां गुजार के गया। उसने मकरान से, आपके पड़ोस में मुल्तान है, मुल्तान तक दौड़ा। उसने अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस जवान को जमाना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। हुजूर ताइफ से वापस मक्का तशरीफ लाए। उम्मे हानी का घर है। हुजूर माहवे इस्तराहत हैं, आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आज की शब जबरील ने जब हुजूर का दिल देखा तो अशश कर उठा, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर नमाज़े इशा पढ़ते हैं फौरन सो जाते हैं। तहज्जुद के वक्त बेदार हुए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। मैंने अर्ज किया हुजूर क्या आपको जो है वो दूसरे लोगों की तरह नए वजू की जरूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते आयशा मेरी आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है। हुजूर महवे इस्तराहत हैं, आंखें बंद, दिल जाग रहा है। 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया। जबरील हाजिर खिदमत है, मालिक क्या हुक्म है? दस्तक दूं? फरमाए नहीं ले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के है 600 नूरी पर, एक पर खोले जमीनों आसमान को ढांप ले। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। दुनिया वालों को तालीम देंगे जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कादमे है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाबे तफ़ाइल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कादमहू वाहद का सीगा नहीं, कादमे है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं भाई, दोनों की बात है। तकाजा बार बार का है कि जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है आरजू मछली होगी, अल्लाह नबी अभी तेरा बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा।
مزاج و محمد کی. یہاں ازالہ کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے. مجھے بتائیے گا یہ اعزاز استاد کا ہے کہ شاگرد کا؟ پاؤں چومنا یہ شاگرد کا اعزاز ہے. بیٹا باپ کے پاؤں چومے شاگرد کا اعزاز ہے. مرید شیخ کے پاؤں چومے مرید کا اعزاز ہے. جبریل استاد نہیں، جبریل تو حضور کے در کے خادم ہے. حضور بیدار ہوئے، یہ تفصیل سے سارا واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. تو جبریل علیہ السلام رب کا جو سندیسہ لائے تھے، حضور کو عرض کرتے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا نا، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان چلے گئے. عام الحزن شیب ابی طالب، مکے کے تلہ رویے، طائف کے پتھر. اتنے دکھوں کے بعد آج جبریل رب کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی؟ شک صدر ہوا. حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے. یہاں رکیے گا، یہاں ٹھہریے گا، میری بات سنتے چلیے گا. جب حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے نا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور کو امت یاد آ گئی. اس امت سے بے پناہ محبت حضور نے فرمائی. آئے رہے جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی لبوں پر اس امت کے نغمے تھے. فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا، تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے. کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید کہ حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتی ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حب لی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. 2 لمحوں کے لیے بھائی اگر تخیلات میں غوطہ لگے نا، میں اور آپ خود کو کھینچ کے تھوڑی دیر کے لیے اس غار میں لے چلیں. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے.